محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ناظرین، اسلام ٹوڈے میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری خصوصی نشریات جاری ہے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ گفتگو جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کیجیے. میں اصل میں علامہ صاحب ایک نقطہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ کریم نے معراج کی جو حکمت بیان فرمائی ہے وہ تو یہی ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ جو دلائل حقیقت کا عینی مشاہدہ کروانا مقصود تھا اور کروایا بھی. لیکن ایک بات جس کی طرف پیر صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑا دقت محسوس کی جب مسجد اقصیٰ کے بارے میں مشرکین مکہ سوال کر رہے تھے، تو اللہ کریم نے پوری مسجد اقصیٰ سامنے لا کے کھڑی کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے دیکھتے جاتے تھے، ان کے سوالوں کے جواب دیتے جاتے تھے. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مسجد اقصیٰ وہاں سے لا کر مکہ میں دکھائی جا سکتی ہے تو سارے جو دلائل حقیقت کا مشاہدہ ہے وہ بھی مکہ میں ہی کروایا جا سکتا تھا. اس کے لیے آسمانوں پہ لے جانے کی ضرورت نہیں تھی. جب ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مسجد اقصیٰ اگر اٹھا کے لائی جا سکتی ہے تو سارے جو دلائل حقیقت ہیں وہ بھی لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں موجودگی پر بھی دکھائی جا سکتی تھی. پھر لے جانے کا کیا مقصد تھا؟ تو میرے خیال میں وہ جو قرآن پاک کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے اندر وہ نقطہ موجود ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لفظ استعمال ہوا ہے عبد کا، اور لے گیا اللہ. وہ ذات بابرکت اور پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی، عبدیت کو. اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لے جایا جا رہا تھا تو اس میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ حالات جس کی طرف آپ نے اپنے سوال میں بھی اشارہ کیا تھا کہ عام الحزن تھا اور حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی تھی، آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہو چکی تھی، اور جو آپ کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے تھے، اور گویا ایک طرح سے آپ کو زمین والوں نے نعوذ باللہ من ذالک ریجیکٹ کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ بلا لیا کہ اگر دنیا والے آپ کی قدر نہیں پہچانتے تو آسمان والوں کو آپ کی قدر بھی ہے اور آپ کی آمد کی خوشی بھی ہے. اور یہ دکھانا مقصود تھا. اور دوسری بات یہ کہ عبد کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت عبدیت کے ماڈل تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری حیات طیبہ عبدیت کی ماڈل اور نمونہ ہے. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کے تو اللہ میاں نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں، تو آپ راتوں کو اتنی محنت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا فلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ اگر میں اس طرح نہ کروں تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ عبد کیسا ہوتا ہے. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کے ماڈل تھے. یوں سبق یہ ملا کہ جو شخص عبدیت کی انتہا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی عطا کی انتہا فرما دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدیت کی انتہا تھے، اور اللہ کریم نے وہ معراج عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا جو کسی نبی کو بھی عطا نہیں ہوا. اور پھر وہی بات جو ڈاکٹر سعد صدیقی صاحب بھی اشارہ فرما رہے تھے کہ الصلاۃ معراج المومن، وہ مقام تو کسی کو عطا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی مومن اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ساری انتہائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کے اوپر اور جبریل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر وہ سر کیں، وہ ساری کی ساری انتہائیں ایک سجدے میں حل ہو سکتی ہیں اور سر ہو سکتی ہیں. الصلاۃ معراج المومن، کہ مومن کی معراج جو ہے وہ نماز ہے اور اللہ کے ساتھ وہ قرب حاصل ہو سکتا ہے. جیسا کہ ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ قریب ترین اللہ کے انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. بالکل. تو انسان جب سجدہ کرے تو گویا اس سے وہ معراج حاصل کر لے گا، اللہ کا قرب حاصل کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ گفتگو کا وہ مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا، امتیوں کو حاصل ہونے کی یہ، اور اس کا تعلق بھی عبادت اور عبدیت کے ساتھ ہے. جی سید سلیمان گیلانی صاحب. جی گیلانی صاحب، آپ نے ساری گفتگو جید علماء کرام کی سنی، آپ کیا شعر کہیں گے؟ علامہ صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کے ان چینلز کا، خصوصاً اے چینل کا، کہ آپ نے مجھے اس متبرک آج جو محفل ہے آپ کا اسلام ٹوڈے میں آپ نے مجھے دعوت دی، اور ان جید علماء کے ساتھ. اور ظاہر ہے کہ جید علماء ہیں، میں تو ایک
سیدھا سادہ طالب علم ہوں اور شاعر ہوں، تو ان جو سے آپ کے والد تھے جی وہ امیر شریعت کے جی ساتھی جی تھے، امیر شریعت کے جی ساتھی تھے، وہ ہمارے سارے احترام ہم ان کا ویسے جی کرتے ہیں وہ دل کی ہمارے گہرائیوں سے۔ رشتے میں دادا بھی میرے لگتے ہیں، امیر شریعت جو تھے۔ تو معراج کے حوالے سے ان کا میں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک ابا جی سناتے ہیں کہ وہ تقریر کر رہے تھے واقعہ معراج پر، تو کہتے ہیں کہ وہ جب انہوں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عرش پر تشریف لے کے گئے تو کائنات تھم گئی، روک دی گئی، وقت کی رفتار اس کی باغ جو تھی وہ تھم گئی، روک لیا گیا۔ تو وہ بیچارہ دیہاتی مجمع تھا، اس کو سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ کائنات کیسے تھم گئی، کنڈی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، بستر گرم تھا، وقت کیسے رک گیا؟ تو وہ قرآن اور حدیث سے دلائل دے رہے تھے، لیکن ان کے چہروں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ بات سمجھ نہیں رہے۔ تو شاہ صاحب نے ایک دم کروٹ بدلی امیر شریعت نے تقریر میں، کہنے لگے اچھا نہیں سمجھ لگی تانوں، اور پھر تانوں میں ایک دوڑا سناواں کہ تیرے لونگ دا پیا لشکارا تے حالیاں نے حل ڈک لے۔ کہندے شاہ جی سمجھ لگ گئی سانوں کہ جی لونگ دے لشکارے دے نال حالیاں دے حل ڈک گئے تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا لشکارا تے پھر کائنات تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ ان کی بات میں کر رہا تھا، وغیرہ آپ نے وہ ان کا ذکر کیا۔ جی جی تو باقی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو شاہ جی کا یہ جملہ کہ میں تو چھابڑی فروش ہوں، جو ان علماء سے لیتا ہوں، میں اپنی چھابڑی پر لگا کر ہانکا لگاتا ہوں کہ لے لو بھی میرے پاس یہ فلاں فلاں چیز ہے۔ تو جو میں ہوں شاعر آدمی ہوں، جیسے کہ ہم بھی انہی علماء سے جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ ان کی لکھی ہوئی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ہمارے نعتوں میں عموماً معراج کا ذکر ہوتا ہے، اکثر نعت گو شعراء جو ہیں یہ، کیونکہ ایک بہت عجیب واقعہ ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے سنا، تو میں نے اس کو جیسے سنا اس کو میں نے منظوم کیا، تو یہ ہے متواتر، تھوڑا سا ٹائم لگے گا 5-4 منٹ اگر آپ جی سنائیں ہمارے ناظرین کو جی سنائیں۔ میں نے اپنے انداز سے اس کو بالکل اپنے انداز سے لیکن سنائیں، میری گیلانی اصلاح بھی ہو جائے گی، ویسے بھی آپ سید ہیں، اگر میں کوئی غلط بات کہوں گا کوئی واقعہ تو میری اصلاح بھی یہ علماء بیٹھ کے کر دیں گے۔ کہ آپ تھے ام ہانی کے گھر یا نبی، کچھ روایات یہ بھی ہیں جی جی کہ حضرت ام ہانی کے گھر سے آپ تھے ام ہانی کے گھر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ حق نے بلوا لیا عرش پر یا نبی، حق نے بلوا لیا عرش پر یا نبی، باغ براق کی تھامی جبریل نے، سبحان اللہ، باغ براق کی تھامی جبریل نے، اللہ اللہ یہ شان سفر یا نبی، سبحان اللہ، اللہ اللہ یہ شان سفر یا نبی، صحن اقصی میں تھے منتظر انبیاء، واہ، صحن اقصی میں تھے، صحن اقصی میں تھے منتظر انبیاء، آپ کی ذات تھی منتظر یا نبی، آپ کی ذات تھی منتظر یا نبی، کہکشاں آپ کی گرد راہ سفر، کہکشاں آپ کی، کہکشاں آپ کی گرد راہ سفر، آسماں آپ کی راہ گزر یا نبی، آسماں آپ کی راہ گزر یا نبی، جا کے جبریل سدرہ پہ کہنے لگے، جا کے جبریل سدرہ پہ کہنے لگے، آگے جل جائیں گے میرے پر یا نبی، آگے جل جائیں گے میرے پر یا نبی، ختم حد ہو گئی نوریوں کی یہاں، جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ ختم حد ہو گئی نوریوں کی یہاں، اب ہے آگے مقام بشر یا نبی، اب ہے آگے مقام بشر یا نبی، حق کے دیدار کی تاب ہم میں کہاں، حق کے دیدار کی تاب ہم میں کہاں، آپ ہی کو ملی وہ نظر یا نبی، آپ ہی کو ملی وہ نظر یا نبی، یہ نمازیں بھی تحفہ ہیں معراج کا، یہ نمازیں بھی، اور آج ہم نمازوں کی سالگرہ منا رہے ہیں، بالکل نماز کی سالگرہ، یہ اصل میں آج نماز کی سالگرہ ہے، واہ واہ واہ، کہ یہ نمازیں بھی
تحفہ ہے معراج کا حق ہوا مہرباں کس قدر یا نبی، اور اس نے بلوایا معراج پر آپ کو، اس نے بلوایا معراج پر آپ کو، گردش وقت کو روک کر یا نبی، گردش وقت آپ لوٹائے پر ہل رہی تھی ابھی، آپ لوٹائے پر ہل رہی تھی ابھی، آپ کے گھر کی زنجیریں دھریا نبی، آپ کے گھر کی تین چار شعر اور ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں قصہ ہے یہ خواب کا، کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ، وہ جو کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں قصہ ہے یہ خواب کا، در حقیقت ہیں وہ بے بصر یا نبی، در حقیقت ہیں وہ بے بصر، ان کو کیا علم اس ذات سبحان نے، ان کو کیا علم اس ذات سبحان نے، فاصلے کر دیے مختصر یا نبی، جب ہو حکم خدا فرش سے عرش تک، جب ہو حکم خدا فرش سے عرش تک، ایک ہی جست کا ہے سفر یا نبی، حکم خدا ہے، جب ہو حکم خدا فرش سے عرش تک، ایک ہی جست کا ہے سفر یا نبی، آپ ہی کی توجہ ہے سلمان پر، آپ ہی کی توجہ ہے سلمان پر، اس کے شعروں میں ہے جو اثر یا نبی، اس کے شعروں میں ہے جو اثر یا نبی، آپ تھے ام ہانی کے گھر یا نبی، حق نے بلوا لیا عرش پر یا نبی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ گیلانی صاحب وقفے کے چھوٹا سا وقفہ ہے، ناظرین اسلام ٹوڈے میں چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين